الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل مولد من الأهوال والتكهن. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی النجوم. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کہیں صحابہ سے پیار بہت ہے. کو بند کر دو، اس کی آواز کم کرتا ہے. واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیو، محترم دوستو، معزز بزرگو، وقت بہت تنگ ہے. مختصراً بغیر تمہید کے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ان بچوں اور ان کے والدین اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی. اور یہ بچے جو قرآن کریم کے محافظین بنے اور اس فوج میں شامل ہوئے کہ جو فوج اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے حفاظ کی صورت میں بنائی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بچوں کو عالم و عمل بنائے اور اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. قرآن کریم کے موضوع پر آپ علماء کرام سے بیان سن چکے ہوں گے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی نسبت اس کے ساتھ ہوئی اللہ رب العزت نے اسے اونچا کر دیا. اللہ نے اسے بھی بلند مقام عطا فرمایا. ایک کپڑا جلدان بنتا ہے تو یہ کپڑا آلہ ہو گیا. ایک لکڑی قرآن کی رحل بنتی ہے تو یہ لکڑی آلہ ہوتی ہے. ایک گدا قرآن کی جلد اور بائنڈنگ میں استعمال ہوتا ہے تو یہ کاغذ اور گدا بھی آلہ بن گیا. جمانے ہم نشی گرمن اثر کر بدلنا من ہما خاتم کے حسن. اور یہ قرآن کریم کا انقلاب ہے کہ آج بھی اس کے لاکھوں حافظ الحمدللہ موجود ہیں. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں 90 لاکھ حافظ قرآن موجود ہیں. اور الحمدللہ ان میں ایک بھی وہ نہیں ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا. آپ جاگے میں ہیں کہ نہیں؟ میں 5-10 منٹ کے بعد
اندازہ لگاؤں گا کہ کس پٹری پہ چڑھنا ہے میں نے. آپ کو دیکھتے ہوئے کہ کون سے اسٹیشن کو پسند کرتے ہیں, آیا لاہور والے اسٹیشن کو پسند کرتے ہیں یا جھنگ والے اسٹیشن کو پسند کرتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. اور جھنگ کا نام سن کر بھی آپ کچھ نہیں بولے تو میں سمجھ گیا ہوں آپ رائبن والے اسٹیشن کو, ورنہ کچھ نہ کچھ ہلچل ہو جاتی. اور ابھی تک نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے استقامت سے آپ پکے ہیں. صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد. الموسم گل پہلے تھی. میرے دوستو, قرآن اور صحابہ کرام یہ لازم مضمون ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو ان کے سینوں میں محفوظ رکھا کہ جنہوں نے ان کو مانا, کہ جنہوں نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا اور قرآن دنیا تک وہ لے کر گئے ہیں. یہ حفاظ کی فوج ہے. الحمدللہ ان کے سینوں میں قرآن کی بھی محبت ہے اور صحابہ کرام کی بھی محبت ہے. اور اس قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کروانے والے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی آپ نے گزشتہ ہفتہ ایک کلپ دیکھا ہوگا جس میں انڈیا کا ایک بدبخت رافضی کو انڈیا کی سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر کرتا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور یہ خلفائے ثلاثہ نے اپنی مرضی سے داخل کی ہیں, قرآن کا حصہ نہیں تھی. تو اس نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ یہ قرآن کریم سے ان آیات کو نکال دیا جائے تاکہ دنیا کے اندر سے یہ دہشت گردی نعوذ باللہ ختم ہو. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے قرآن کریم میں یہ آیات ایڈ کی اور داخل کی ہیں. اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ پٹی اس کو پڑھائی کس نے, اس کے بڑے کون ہیں, اس کے گرو کون ہیں, اس کے پیشوا اور مقتدا کون ہیں, وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے جناب کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اصلی نہیں ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ وہ فصل الخطاب کے ماننے والے ہیں جس میں 2000 روایتیں وہ لے کر آئے ہیں اس قرآن کریم کی تحریف کے. لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں, یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ آج ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے. الحم سے والناس تک, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, چاروں طرف سے حفاظ کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ قرآن پڑھ کے سناؤ. سب قرآن ایک ہی طرح کا پڑھیں گے, زبر میں فرق نہیں, زیر میں فرق نہیں, مدد میں فرق نہیں, عبادت میں فرق نہیں, حروف میں فرق نہیں. یہ ساری دنیا میں قرآن ایک طرف پڑھا جا رہا ہے. اب جب یہ ساروں طرف سے قرآن ایک طرف پڑھا جا رہا ہے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ صحابہ کرام کا مقدس طبقہ اس امانت کے لیے اللہ نے چنا, انہیں منتخب کیا اور انہوں نے اس امانت کو کس ایمانداری سے دنیا میں پہنچایا. میں مثال دیا کرتا ہوں, میں یہاں سے 4 آدمیوں کو کھڑا کروں اور کہوں میری یہ بات جا کر ایک کو کہوں ٹیکسلا میں پہنچا, دوسرے سے کہوں پشاور میں یہ بات فلاں کو پہنچا دے, تیسرے سے کہوں یہ بات لاہور میں فلاں کو پہنچا دے, چوتھے سے کہوں یہ بات مانسیرا میں فلاں کو پہنچا دے. اب جن کے پاس میں نے یہ بندے بھیجے, کچھ دن بعد وہ چاروں مجھے ملے اور میں ان سے کہوں یار میں نے جو افراد تمہارے پاس بھیجے انہوں نے میرا کوئی پیغام دیا, وہ کہیں گے جی. میں کہوں گا کیا پیغام تھا؟ اب پشاور والا بھی وہی بات کرے جو میں نے کہی, لاہور والا بھی وہی کرے جو میں نے کہی, مانسیرا والا بھی وہی کرے جو میں نے کہی, ٹیکسلا والا بھی وہی کرے جو میں نے کہی. تو دلیل اس بات کی ہے میرے قاصد ایماندار تھے, میرے قاصد کامل الضبط تھے, میرے قاصدوں کا حافظہ بڑا قوی تھا. لیکن وہ چاروں افراد مجھے ملے, ایک الگ بات کر رہا ہو, دوسرا الگ بات کر رہا ہو, تیسرا تھوڑا تبدیل کر کے کر رہا ہو. دلیل ہے ڈنڈی میرے قاصدوں نے ماری ہے, بات پہنچانے والوں نے گڑبڑ کی ہے. میرا پیغام لے جانے والے حافظے کے بھی مضبوط نہیں تھے, ایمانداری بھی ان میں نہیں تھی, ان کے اندر ایمان کا کوئی رتی برابر
دلیل ہے میرے قاصد ایماندار ہیں. انما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ نبی کو دیتا جاتا، نبی صحابہ میں تقسیم کرتا جاتا، اللہ قرآن دیتا جاتا، نبی صحابہ کو دیتے جاتے. اب پھر ساری دنیا میں ان صحابہ کو نبی نے پھیلایا. یہ اللہ کا قرآن لے کر ساری دنیا میں بھیجے، ساری دنیا میں پھیلے. کوئی عمر بن ابسا کے نام سے سکر میں سویا، کوئی سالم بن ابی کے نام سے مکران میں سویا، کوئی سنان کے نام سے یہاں پر پشاور میں سویا، کوئی تمیم داری کے نام سے افغانستان میں سویا، کوئی عبداللہ بن حذافہ سہیلی کے نام سے عراق میں سویا، کوئی بدین میں حذیفہ کے نام سے سویا. یہ ساری دنیا میں قرآن صحابہ لے کر گئے. مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، یہ سارا قرآن لے کر ساری دنیا میں صحابہ لے کر گئے ہیں. یہ ساری دنیا میں قرآن آج ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے. یہ قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور صحابہ کی عدالت کی بھی دلیل ہے. یہ ان کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے. اور اگر یہ بدلنا چاہتے اس قرآن کریم کو اس زمانے میں بدل سکتے تھے. بہترین ذرائع بھی نہیں تھے کہ کسی کو ڈنڈی مارنے کو پکڑا جا سکے فون کر کے. ہمارے آدمی آئے کوئی بات پہنچائیے نہیں. مدینے بعد آتے آتے بھی صدیاں بیتتی، سال لگتے، لیکن ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے. یہ جہاں قرآن کی عظمت کی دلیل ہے وہاں پہنچانے والوں کی ایمان کی بھی تو دلیل ہے نا. وہاں پہنچانے والوں کی اس حیثیت کو دیکھیں کہ اس کے لیے رب نے چنا تو ان کو چنا، منتخب کیا تو ان کو منتخب کیا. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کروایا. ایک بات میں کہا کرتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے، میں نے دو چار آپ کو صرف باتیں کہتے جانا ہے تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہیں. آج مختلف جگہوں پر کانفرنسیں ہوتی ہیں صحابہ دشمنوں کی طرف سے. ابھی کچھ عرصے پہلے لاہور میں بھی ہوئی. اپنے آیت اللہ ٹائپ جو اس کیٹیگری کے لوگ وہ لے کر آئے. صحافی برادری بھی تھے، پڑھے لکھے دانشور بھی. ان کے سامنے یہ بات کہی گئی ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، ہم اس قرآن کو تسلیم کرتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ پروپیگنڈے کا شکار کیا جاتا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم دیکھیں یہ ہمارے آیت اللہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ آیت اللہ نہیں تھے، پکے لعنت اللہ آئے ہوئے تھے، لیکن جناب وہ کہہ رہے ہیں آیت اللہ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اب آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا. آپ اخبارات میں لکھیں، کچھ صحافیوں نے لکھا بھی کہ جی یہ پروپیگنڈا ہے، یہ مانتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس بٹھاؤ، ہمارے سامنے لاؤ، ہم دکھائیں گے کہ تھیلی میں کھدکنے والا یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں، یہ بلّا ہے، یہ باہر آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آج اگر کوئی کہتا ہے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، آپ کو کون سا والا؟ یہی والا؟ پہلا سوال یہی والا، کیونکہ اس کے ذہن میں غار والا بھی ہوتا ہے. وہ کہے گا ہاں لا ایمان لمن لا تقیۃ له پہ عمل کرتے ہیں، ہاں یہی والا. آپ کو وہی جو لوگ محفوظ میں تھا، جو جبریل لے کر آئے، جبریل نے نبی کو دیا اور نبی نے صحابہ کو پڑھوایا اور پھر ابو بکر نے اپنے دور میں لکھوایا. یہی والا؟ کہے گا ہاں بابا یہی والا جو ابو بکر کے دور میں جمع کیا گیا اور جس پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا ہے، جس پر تمام صحابہ کا جس پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا ہے کہ یہی قرآن ہے. یہی بات ہے؟ کہے گا ہاں یہی جس پہ صحابہ کا اجماع ہوا ہے، یہی والا لوح محفوظ میں تھا، یہی والا نبی کے سینے پہ اترا، یہی والا نبی صدیق اکبر کے دور میں لکھا، اسی پر صحابہ نے اجماع کیا. میں نے کہا صحابہ کے اجماع سے جو قرآن ہمیں ملا اس کو مانتا ہے؟ کہتا ہے ہاں. میں کہا ٹھیک ہے اب مانتا ہے، اب دیکھوں گا کتنا مانتا ہے.
صحابہ کے اجماع سے تو قرآن جیسی افضل کتاب مان رہا ہے، تو انہی صحابہ نے تو ابو بکر کے خلیفہ اول ہونے پر بھی تو اجماع کیا ہے، وہ کیوں نہیں مانتا؟ نہیں سمجھ آئی؟ پوچھ اس سے، جب قرآن خلافت سے افضل ہے، خلافت میں تو قرآن ہی نازل کرنا ہوتا ہے اور نافذ کرنا ہوتا ہے، جب قرآن کو تسلیم کر رہا ہے صحابہ کے اجماع سے، تو ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کرے گا؟ کہے گا نہیں، تو کہے کہ پھر ماننا ان کے اجماع سے قرآن مانتا ہے، ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا۔ خدا کی قسم ابو بکر کی خلافت اتنی بلندی پر ہے کہ قرآن کو ماننے کے لیے ابو بکر کو پہلا خلیفہ ماننا پڑے گا، پہلا خلیفہ، اور وہ ہے ہی پہلا۔ تمہارا مست کلندر صدیق لا، کس کا؟ کس کا؟ کس کا؟ اور سے میں نے کہا جسے یہ نمبر یاد نہیں نا، اسے سکتے کے نمبر اچھے یاد ہوتے ہیں۔ نمبر صدیق لا پہلا۔ میں ایک چٹکلا کبھی کبھی ساتھیوں میں سناتا ہوں، ایک کہنے لگا تم علی کا چوتھا نمبر مانتے؟ میں نے کہا جی۔ تو کہا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ابو بکر کا چوتھا نمبر، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں ہوگی، جاؤ مزے کرو۔ کہتے کیوں؟ ہم بول دیں؟ میں نے کہا بول دو، میرا عقیدہ بھی جا کے بتا دو کہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ابو بکر کا چوتھا نمبر۔ کہتے وہ حضرت قاری صاحب کو بھی منا لو گے؟ میں نے کہا ان کا بھی یہی عقیدہ ہوگا، جاؤ۔ چوتھا نمبر ابو بکر کا مان لیا؟ میں نے کہا ہم مان لیا۔ کہتے مکرو گے تو نہیں؟ میں نے کہا نواز والے نہیں مکریں گے۔ کہتے ہوش میں تو ہو مولوی صاحب؟ میں نے کہا پہلے بے ہوش تھا، نواز کی تقریر سنی کہ ہوش میں آ گیا۔ کہتے چوتھا؟ میں نے کہا ہاں بتا دو؟ میں نے کہا بتا دو۔ جانے لگا میں نے کہا لیکن بتانا یوں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پہلا نمبر خدا کا، دوسرا مصطفیٰ کا، تیسرا باقی انبیاء کا، چوتھا ابو بکر صدیق کا۔ گل تو وہی ہو گئی ہے، ایسی شکل بن گئی کہ مقبول تحریمی کی تعریف سمجھ آ گئی۔ تنزیل اور تحریمی میں فرق استاد بتاتے پتہ نہیں چلتا، اس موقع پہ پتہ چل جائے۔ صدیق اور قرآن جب نبی کو لے کر گئے غار میں، تو غار میں پہلے صدیق گئے تھے، جا کے صفائی کیے، پھر نبی آئے، جب نبی آئے تو پھر پیچھے قرآن آیا۔ ثانی اثنیہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ میرا اور تیرا دل یہ بھی بمنزل ہے غار کے ہے، پہلے ابو بکر کی محبت آئے گی تو تب نبی کی محبت آئے گی، جب نبی کی محبت آئے گی تو پھر سینے میں قرآن آ کر تو حافظ قرآن بن سکتا ہے، لیکن صدیق کا قاف نہیں آتا تو قرآن کا قاف تیرے سینے میں آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے لیے لازمی ہے کہ پہلے جن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں ان کو مان، جن کے تذکرے چھوڑو، جن کے گھوڑوں کے تذکرے قرآن نے کیے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ میں کہا کرتا ہوں عموماً صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کے گھوڑوں کی قسمیں بھی رب نے قرآن میں کھائی ہیں۔ خدا کی قسم وہ اتنے بلند و بالا لوگ جنگلوں میں گئے تو درندے تابع ہوئے۔ اگر اللہ رب العزت نے انہیں کو صلاحیت عطا فرمائی کہ اگر سامنے دریا نظر آئے تو تو زمین پہ گھوڑے نہیں بھگا سکتا، پیغمبر کے یاد دریا پہ ایسے گھوڑے بھگاتے ہیں جیسے شہسوار چٹیل میدان میں گھوڑے بھگایا کرتا۔ میں نے کتابت کی دنیا میں جا کر تصورات میں ایک دن دریا سے پوچھا کہ دریا تجھ میں بڑی گہرائی ہے، گہرائی بھی ہے گہرائی بھی ہے، جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں انبی صاحب تیرنا آتا ہے تو آجا ورنہ ڈبو دوں گا۔ میں نے کہا جو آیا ڈبوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا ان کو کیوں نہیں ڈبویا تھا؟
کہ مجھ میں گہرائی ہے، میں ڈبوتا ہوں، اور تو کہتا ہے ان کو کیوں نہیں ڈبویا؟ میری گہرائی کو دیکھ رہے ہو، اور اصحابی کا نجوم ان کی بلندی نظر نہیں آ رہی؟ شان صحابہ حضرت صحابہ، اتنی بلندی کو میں ڈبو کیسے سکتا ہوں؟ وہ تو تیرے جیسا کوئی ادھر سے آئے گا تو بس اصحابی کا نجوم، جنہیں آسمان کے تارے کہہ دیا گیا ہو، اتنی بلندی کو کیسے ڈبوں؟ میں نے کہا ایک سوال پھر بھی ہے، کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا ان کے گھوڑوں کے کھر کیوں ڈبوئے تھے تو نے آدھا 1 انچ؟ تو دریا کہتا ہے ڈبونے کے لیے نہیں، اللہ نے صحابہ کی گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، پاؤں چومنے کے لیے کیا۔ انہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے جب وہ گھوڑے چلائیں اس کی قسمیں بھی رب کھاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ کو گھوڑے وہی اچھے لگتے ہیں جن کے اوپر بیٹھا جائے، جس آپ کو اتنا بٹھایا جائے۔ وَذُو شَيْءٍ فِي مَحَلِّهِ فَهُوَ ذَمِيمٌ۔ بابا اللہ نے قرآن میں بتایا یہ گھوڑے یہ خچر والبغال والحمیر بنائے کیوں؟ لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ اس کے اوپر بیٹھا جائے، لیکن بیٹھو نہیں، لے کے چلو، یوں چلو یوں چلو۔ میں نے کیوں سوچا کہ بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ سواری تو ہے لیکن بیٹھنا کیوں نہیں ہے؟ پھر مجھے بتایا گیا اصل میں بدر میں ہوا یہ تھا کہ میں بدر کا واقعہ سنا رہا ہوں، وہ آپ کا رہنے جان لے گا۔ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دائیں طرف معاذ، ادھر معاویہ، چھوٹے چھوٹے قد والے تھے، آس پاس میں نے دیکھا سب کے قریب بڑے بڑے جنگجو، لیکن ادھر بھی چھوٹے قد والے، ادھر بھی چھوٹے قد والے۔ اتنے میں ایک کہتے ہیں چچا ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا خیر تو پتہ وہ تو بڑا لمبا پڑا ہے، وہ کیا کرے گا؟ کہتا ہے چھوڑنا نہیں اسے، آج نیت کر گیا، بیٹا تیرا تو قد بھی چھوٹا ہے، تو کیا کرے گا؟ کہنے لگے کہ کبھی چھوٹے قد والے وہ کام کرتے ہیں کہ بڑے قد والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میری آواز، میری آواز، میری آواز، جینے کا انداز، مرنے کا انداز، بڑے بڑے قد والے یو قدم یوان، تم کیا کرو گے؟ آج وہ تعریف رقم کریں گے کہ آنے والی دنیا یاد رکھے۔ اتنے میں نظر آیا گھوڑے کے کہیں بیٹھا ہوا تھا، اپنے دوستوں کو نظر آیا، ہمیں وہ گھوڑے والا یہی ابو جہل ہے، جو والا، اچھا یہ گھوڑے والا ہی ہے، ہاں یہی، تم کیا کرو گے؟ ایسے نکلے عبدالرحمن کہتے ہیں جیسے کمان سے تیر نکلتا، جب مارا گھوڑے کی ٹانگ پر اور وہ گرا، گھوڑے سے نیچے گر گیا، اور جیسے ہی گرا تو شاید معاذ نے مڑ کے کہا چچا آئندہ گھوڑا نظر آسی پہ بیٹھنے والا نظر نہ آسی، یہ نظر آئے گا اوپر والا نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو تکلیف تھی نا، یہ نہیں ابو جہل کی بات کر رہا ہوں، وہ تکلیف میں گھوڑے کے کبھی نیچے سے کلابازیاں کھا رہے تھے، بھائی اوپر آپ کہتے ہیں نہیں نیچے ہی مزہ ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی چوتھی ٹانگ سے ٹکرا رہا ہے، کبھی پانچویں ٹانگ نہیں پانچویں ہے، کبھی تیسری ٹانگ سے ٹکرا رہا ہے، کبھی دوسری ٹانگ سے، بھائی اوپر آپ کہتے ہیں نہیں ضرب چھوٹے قد والے کی لگ گئی، اب اوپر کبھی بھی نہیں دیکھے گا۔ ان گھوڑوں کی قسمیں قرآن نے جن پر صحابہ بیٹھے تھے ہے یا نہیں ہے؟ بولو آج الحمدللہ ان کی عظمت کے ترانے گانا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ان کی بات کرنا اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں، ان سے محبت کرنا اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کی 1226 آیات میں رب کر چھوڑے۔ بتاؤ وہ کتنے عظیم لوگ تھے جو قرآن کو لے کر ساری دنیا میں پہنچے ہیں، ساری دنیا میں نبی کے پیغام کو لے کے گئے ہیں،
نبی عجم میں کبھی نہیں گئے، نبی عرب میں رہے ہیں اور عجم تک دین لے کر کون گیا ہے؟ یہی تو تھے جو ساری دنیا میں پھیلے، مختلف علاقوں میں ان کی قبریں بنی، اور جیسے آسمان کو رب نے تاروں سے مزین کیا، زمین کو رب نے محمد کے یاروں سے مزین کیا۔ آج قرآن کریم کی یہ حفظ کی سعادت اللہ نے اسی کو دی کہ جس نے ان سے محبت کی، اور جن کے دل میں ان کی محبت نہیں، خدا کی قسم قرآن سینے میں نہیں آتا، سینے میں محفوظ۔ یہ دلیل ہے قرآن کی عظمت کی بھی، اور یہ دلیل ہے صحابہ کرام کی عظمت کی بھی۔ آئیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کریم سے ہم نے کتنا تعلق قائم کیا، اس سے ہم نے کتنی محبت کی، اس کی عظمت ہمارے دل میں کتنی آئی۔ آج اگر کوئی کمپنی گاڑی بناتی ہے، ساتھ میں کتابچہ دیتی ہے کہ یہ گاڑی ہم نے بنائی ہے، ہم زیادہ سمجھتے ہیں یہ گاڑی چلے گی کیسے، کس طریقے سے صحیح چلے گی، دائیں موڑنا ہو یہاں موڑنا، بائیں موڑنا ہو یہاں موڑنا، روکنا ہو تو بریک پہ پاؤں دبانا، چلانی ہو تو ایکسیلیٹر پہ پاؤں دبانا۔ اب کوئی کو لے آئے گاڑی، کتابچے کو سائڈ پہ رکھے اور کہ بابا میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، یہاں بریک لگانی ہے میں ایکسیلیٹر دبا رہا ہے، جہاں ایکسیلیٹر دبانا ہے وہاں پر بریک دبا رہا ہے، دائیں طرف موڑنا ہے وہاں بائیں طرف۔ میں کتابچے کے مطابق نہیں چلوں گا، میں اپنی مرضی سے گاڑی چلاؤں گا۔ یہ جہاں جائے گی ٹھکے گی، جس درخت سے لگے گی درخت کو نقصان، جس بستی میں جائے گی بستی کو نقصان، جس علاقے میں جائے گی علاقے کو نقصان۔ یوں ہی رب نے میرے یہ جسم کی گاڑی بنا کر ایک کتابچہ، ایک نصب العین اور سلیبس ہمیں دیا اس قرآن کی صورت میں کہ یہ تمہاری گاڑی میں نے بنائی، مجھے پتا ہے کیسے چلنی ہے، اس قرآن اور کتابچے کے مطابق چلاؤ گے تمہاری زندگی کی گاڑی صحیح چلے گی۔ لیکن ہم نے قرآن کو، اللہ کے دیے ہوئے کتاب کو پسے پش ڈال کر اپنی جب مرضی کرنا شروع کی تو یہ انسان جس علاقے میں جائے گا فساد برپا کرے گا، جس بستی میں جائے گا فساد پیدا کرے گا، جس قریے میں جائے گا نقصان پہنچائے گا۔ اور یہی اشارہ ہے اس طرف کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد ہوتا ہے انسان تیرے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جنہوں نے اپنایا وہ تو ایسے چھائے کہ کیسے و کسرا بھی ان کے سامنے نہیں ٹک سکتے، فارس و روم کی سلطنتیں بھی ان کے سامنے زیر نگین ہوئی۔ خدا کی قسم پہاڑ ان کے سامنے رکاوٹ نہ بن سکے۔ اقبال نے انہی کے لیے تو کہا تھا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیرت سے لائی۔ یہ قرآن کو سینے میں لگا کے جب چلے ہیں تو اللہ رب العزت نے دنیا کو ان کے تابع کیا ہے۔ فتح کرتے 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 کہاں تک پہنچے؟ یہاں تک کہ اسلام ہمیں 64,65,000 مربع میل تک پھیلتا ہوا نظر آ گیا۔ اس کے دور میں بابوں کو ان کی سیاست سمجھ نہیں آتی، جسے توحید اور سنت سمجھنا آئے تو اسے معاویہ کی سیاست کہاں سے سمجھ میں آئے گی، جسے چاند نظر میں آتا اسے معاویہ کی سیاست کہاں نظر آئے گی؟ نہیں سمجھ آ رہی بات۔ یہ 64 لاکھ مربع میل پر بغیر سیاسی شعور کے دنیا پہ قابل، دنیا کو فتح کیا۔ اتنے بڑے ایریے کا خلیفہ کہ ان کی خلافت میں جب بادل چلتا نیچے کھڑا کسان کہتا برس جا برس جا، اور بادل آگے نکلتا تو یہ مایوس کسان کہتا نہ برس، جہاں بھی برسے گا حکومت تو وہاں بھی معاویہ بھی ہوگا۔ جس کو فاروق اعظم نے اپنے پورے دور میں شام کا گورنر بنا کے رکھا، کئی گورنر تبدیل کیے، معاویہ کو اسی حال پہ رکھا۔ جانتے تھے کہ ان کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے یہ قوی بھی ہے اور یہ امین بھی ہے۔
تمہیں وہ سمجھ نہیں آتا جو نبی کی دعائیں ہیں، نبی کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں. حضرت معاویہ کا پیٹ نبی کی پیٹھ مبارک سے لگا ہوا ہے. نبی نے دعا دے دی اللہم اللہ علم، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے. معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے. میں ایک بات آپ نے سنی ہوگی فلموں میں نے کہا ایک کہتا ہے کہ علم پیٹ میں ہوتا ہے کیا؟ یہ روایت تم لوگوں نے اپنی طرف سے معاویہ کی شان میں بنائی، فضائل میں بنائی. علم پیٹ میں، علم تو دماغ میں ہوتا ہے. میں نے کہا تو جو کہتا ہوں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں، تیرا دل سوچتا ہے دماغ سوچتا ہے؟ کہتے نہیں ہمارے عرف میں چلتا ہے. میں نے کہا عرب کے عرف میں بھی یہ چلتا تھا. اور اگر تو کہتا ہے نہیں تو پھر بہار الانوار تیری کتاب ہے، اس کی جلد 10 ہے، صفحہ 32 ہے، اس میں جا کر ذرا دیکھ لے کہ مجلسی کیا کہتا ہے. تو اس میں یہ صفحہ 10 اور جلد 10 اور صفحہ 32 بہار الانوار، اس میں ایک واقعہ اس نے لکھا کہ نبی نے جب حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے نکاح کے ارادہ کیا تو اپنی بیٹی سے پوچھا فاطمہ میں علی سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فاطمہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی باقی تو ٹھیک ہے لیکن علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے، علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے. تو نبی نے فرمایا اما علم کی انہ قد بلغ علم، تجھے پتہ ہے علی کے پیٹ میں اللہ نے علم رکھا ہے؟ علی کے پیٹ میں علم ہو سکتا ہے تو معاویہ کے پیٹ میں نہیں ہو سکتا. انہیں معاویہ کی سیاست سمجھ نہیں آتی، لیکن کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی جلدہ ہے کہ جلے میں جلاواں گا، میں تو رتبے معاویہ کے سمان ہوں. اور اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابہ ان پر انگلی اٹھتی ہے تو یہ سارے کے سارے اسلام پر انگلی اٹھتے ہیں. کیونکہ ہم تک دین پہنچانے والے کون؟ اسلام پہنچانے والے کون؟ روزہ پہنچانے والے کون؟ حج پہنچانے والے کون؟ روزہ پہنچانے والے کون؟ قرآن پہنچانے والے کون؟ شریعت پہنچانے والے کون؟ سنت پہنچانے والے کون؟ نبی کی ایک ایک ادا پہنچانے والے کون؟ نبی کی سنتیں پہنچانے والے کون؟ مسجد میں امام نبی کو محتاج مقتدی کون؟ جنگ میں جرنیل نبی کو سپاہی کون؟ مرشد بیعت کرتے ہوئے نبی کو مرید کون؟ صفہ کے چبوترے پر اگر استاد نبی کو شاگرد کون؟ اگر پیغمبر کسی کو براہ راست خوشخبری سنائے تو وہ کون؟ پیغمبر جن کو براہ راست قرآن سنائے وہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ حمیدہ کہے پیچھے ربنا لک الحمد کہنے والے کون؟ نبی جب سلام کرے تو دائیں طرف نبی کے کون؟ نبی جب سلام پھیرے نماز میں تو بائیں طرف بیٹھنے والے کون؟ یہ پیغمبر کے یار ہیں، یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، یہ پیغمبر کے چاہنے والے ہیں، یہ پیغمبر کے چوکیدار ہیں. آؤ ان کی پہرےداری کو مضبوط کر کے نبی کی پہرےداری کو مضبوط کرو. آج اگر کوئی کسی پہ اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے تو پہلے اس کے گنمینوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن گنمین اصل ہدف نہیں ہوتے، ٹارگٹ اصل ہوتا ہے، لیکن گنمین کو پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے. صحابہ نبی کے گنمین ہیں، چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں. دشمن نبی تک پہنچنا چاہتا ہے، ان کی عظمت کو پامال کرنا چاہتا ہے، ان کی عزت کو خاک میں ملانا چاہتا ہے. اس لیے حملہ پہلے اس نے نبی کے گنمینوں پہ کیا ہے، پہرے داروں پہ کیا ہے. یہ شاگردوں کو ناکام بتا کر استاد کو ناکام بتانا چاہتا ہے، شاگردوں کو نااہل قرار دلا کر استاد کو نااہل قرار دلانا چاہتا ہے، شاگردوں کو نکما بتا کر استاد پر انگلی اٹھانا چاہتا ہے. یہ نبی کے پہرے دار ہیں. آؤ ان کے پہرے داری کر کے نبی کی پہرے داری کو مضبوط کرو، ان کی چوکیداری کر کے نبی کی چوکیداری کو مضبوط کرو، ان کی گنمینی کر کے نبی کی گنمینی کو مضبوط کرو. یہی تو حضرت حیدری شریف کہہ کے گئے وہ مستانے محمد کے، میں مستانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے.